السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاور پالیٹکس ود عادل عباسی۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، جہاں سیاسی، آئینی اور معاشی بحران پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہیں۔ سیاسی تقسیم اور محاذ آرائی نے معاشرے کے سوشل فیبرک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ آئینی ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، ایک طرف اقتدار کی کھینچا تانی عروج پر ہے تو دوسری طرف 50% سے زائد آبادی سطح غربت کے نیچے ہے یا آس پاس زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایک جانب زندگی کے بنیادی ضرورتوں سے محروم لوگوں کا سمندر ہے تو دوسری جانب مراد یافتہ اقلیت پاور پالیٹکس میں مصروف ہے۔ ان حالات میں ایک سوال فطری طور پر ہر باشعور شہری کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر اس قوم کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان حالات میں کوئی بھی ریاست زیادہ دیر تک قائم رہ سکتی ہے؟ یوں تو اس سوال کا احاطہ ہم ریگولر شوز میں کرتے رہتے ہیں اور حکمرانوں کو احساس دلاتے رہتے ہیں، لیکن آج کے شو میں ایک مختلف زاویے سے ان سوالات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سکولر، ویسے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ یہ آج کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کا ظاہر ایک سیاسی بحث ہم سیاستدانوں سے کرتے رہتے ہیں، یہاں پر ڈیفنس اینالسٹ بھی آتے ہیں، یہاں اکانومسٹ بھی آتے ہیں، لیکن جو اس وقت ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے اس کو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ ہمیں اکانومی سے زیادہ، اپنی معیشت سے زیادہ جو ہے نا اپنی معاشرت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، مجھ سمیت۔ تو ہم آج کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے وہ سوالات رکھیں کہ جس سے کوئی دیر پا سلیوشنز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں کہ کوئی معاشرہ کیسے جو ہے وہ اس زوال سے یا ان پرابلم سے باہر نکل سکتا ہے۔ پہلا سوال سر میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ جو موجودہ سیاسی خلفشار ہے اس وقت، جو ہمارے سامنے ساری سچویشن ہے اور تقسیم کا ماحول ہے، اسلام کا جو قانون سیاست ہے وہ اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، کس طریقے سے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے؟ اس میں بنیادی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ریاست، حکومت یا نظم اجتماعی کے بارے میں دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ قوت کو فیصلہ کن سمجھا جائے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ صدیوں تک یہی اصول کار فرما رہا ہے، جس کے پاس قوت ہے وہ پانی پت کے میدان میں اپنے مقابل کو شکست دے گا اور ہندوستان کے تخت پر بیٹھ جائے گا۔ لیکن اللہ کے دین میں جو رہنمائی کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کی رائے سے فیصلے کیے جائیں۔ اس کو خود قرآن نے بیان کیا، امرہم شورا بینہم۔ اسلام کے قانون سیاست میں یہ بنیادی ہدایت ہے، مگر آپ غور کریں تو یہ امرہم شورا بینہم اصول کے لحاظ سے تو کوئی شبہ نہیں کہ صحیح ترین اصول ہے۔ جب حکومت لوگوں کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے تو انہی کی رائے سے قائم ہونی چاہیے اور انہی کی رائے کی بنیاد پر قائم رہنی چاہیے۔ لوگوں کا شعور کس درجے میں ہے، وہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے کتنے تربیت یافتہ ہیں، یہ چیز غیر معمولی طور پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے پہلے دور میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، ہم نے دیکھا کہ جب تک ریاست محدود رہی، جمہوری اصولوں پر نظم چلانا ممکن رہا، لیکن جیسے ہی وہ ایک بڑی سلطنت بن گئی اور نئے لوگ اس میں شامل ہوئے جو علم و اخلاق کے لحاظ سے اس درجے کے باشعور نہیں تھے، تو سلطنت کو پھر ایک مرتبہ قوت کی طرف لوٹا دینا پڑا۔ میرے خیال میں ہم بھی اس وقت اسی بحران سے دوچار ہیں۔ ہم نے جمہوریت کو اصول کے طور پر اختیار کیا، بالکل درست اختیار کیا، لیکن قومی لحاظ سے ہم ابھی بہت پیچھے تھے۔ ہمارے ہاں نہ علم بنیاد بن سکا، نہ اخلاق ہمارے لیے کوئی اہمیت حاصل کر سکا۔ ان دونوں معاملات میں وقت نے ہمیں پستی کی انتہا تک پہنچا دیا ہوا تھا۔ یہ بات تو اب کوئی محتاج دلیل نہیں ہے کہ پچھلے 300-400 سال سے مسلمان بحیثیت مجموعی اور بر صغیر کے مسلمان خاص طور پر نہ کوئی بڑا علمی کارنامہ دنیوی علوم کے معاملے میں انجام دے سکے،
اور نہ ان کے ہاں اخلاقی لحاظ سے وہ برتری قائم رہی جو کبھی ان کا امتیاز ہوتی تھی۔ تو میرے نزدیک یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جب قومیں علم اور اخلاق کے لحاظ سے پست ہو جائیں، دیکھیے بنیادی اخلاقیات بنیاد فراہم کرتی ہے، اور سماجی اخلاقیات اس کے اوضاع اور طریقے اور آداب اور ایٹیکیٹس طے کرتی ہے۔ تو بنیادی اخلاقیات میں خرابی ہوتی ہے، اس کا ظہور پھر سماجی اخلاقیات میں بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ ہمارے ہاں سماجی اخلاقیات میں بھی جو اوضاع یا طریقے اختیار کیے گئے ہیں یا آداب اور ایٹیکیٹس اختیار کیے گئے ہیں وہ بہت پرانے ہو چکے، اور ان کا رشتہ بنیادی اخلاقیات کے ساتھ بھی بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ہم بحیثیت مجموعی اخلاقی اصولوں کی برتری کے قائل نہیں رہے ہوئے ہیں۔ میں عملی بات کر رہا ہوں، ویسے آپ کسی سے گفتگو کریں تو ہر آدمی اخلاقیات پر درس دے گا، اور علم کے معاملے میں تو ہمارا حال یہ ہے کہ علم کو پیدا ہونے کے لیے، پنپنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ہمارے معاشرے میں باقاعدہ جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ ایک سوال یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور جو آپ نے پچھلی مثالیں دی ہیں اس کو موجودہ سیاسی تناظر میں کوئی آپ اس کا کوئی حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہم جو ہے وہ ان مسائل کا شکار رہتے تو ان وجوہات کی بنیاد پر ہے، لیکن حالیہ کوئی ایسے واقعات رونما ہوئے ہوں جو آپ کے ذہن میں ہوں؟ ہماری پوری 75 سال کی تاریخ یہی ہے، لیکن پہلے میں امر بالمعروف کے بارے میں چند گزارشات پیش کر دیتا ہوں۔ جی دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ویسے عربی زبان کے الفاظ ہیں یا قرآن کی تعبیریں ہیں، لیکن یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ انسان کے اخلاقی شعور کو ان دو لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ معروف کا مطلب ہے وہ نیکی اور بلائی اور خیر کی باتیں جن کو انسانیت پہچانتی ہے، اور منکر کا مطلب ہے وہ برائی کی چیزیں جن کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جیسے ہی ان کا ذکر کیا جائے تو انسانیت عالمگیر سطح پر ان کو ناپسند کرتی ہے۔ یہ معروف اور منکر کا مطلب ہے۔ اس سے مراد کوئی مذہبی اوامر یا نواہی نہیں ہوتے، بلکہ انسانیت کے ہاں جو اخلاقی اساسات مشترک طور پر مانی جاتی ہیں وہی ان سے مراد ہیں۔ اور امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو نیکی اور بھلائی کے بارے میں توجہ دلانی چاہیے، اور جو مانی ہوئی برائی کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں روکنا چاہیے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں اس کو ایک اصول کے طور پر مانا جاتا ہے، چنانچہ جتنے آپ کے ہاں سیاسی ادارے بنتے ہیں اسی قاعدے اور اسی اصول پر بنتے ہیں۔ پولیس کا محکمہ تو بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے، اور اگر کوئی چیز برائی کی چیز جرم کے درجے تک پہنچ جائے تو پھر اس پر جزا و سزا کا ضابطہ بھی نافذ کیا جائے۔ تو یہ کوئی ایسی اجنبی چیز نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ایک مانی ہوئی چیز ہے۔ ہمارے ہاں اس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا تو بظاہر خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی مذہبی چیز ہے، یہ عالمگیر صداقت کا بیان ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، میرے نزدیک اس کی بنیادیں بہت گہری ہیں۔ یعنی علم اور اخلاق کی پستی تو ہمارے ہاں پہلے سے موجود تھی، لیکن جب یہ ملک بنا تو خاص طور پر بر صغیر کے اس حصے میں جس میں یہ ملک بنایا گیا، میں اس وقت مشرقی پاکستان کی جو اب بنگلہ دیش ہے بات نہیں کر رہا، اس حصے میں سیاسی شعور بہت پست تھا، اور بر صغیر میں جو سیاسی بیداری پیدا ہوئی اس میں بھی اس علاقے کا حصہ کچھ بہت زیادہ نہیں تھا۔ چنانچہ زیادہ دیر نہیں گزری کہ یہاں قوت کو بالادستی حاصل ہو گئی، اور موجودہ زمانے میں قوت کا ارتکاز افواج میں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ہم جانتے ہیں کہ 56 کا آئین ابھی پیدائش کے مرحلے سے گزر رہا تھا کہ یہاں فوج کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد کبھی سامنے آ کر کبھی پیچھے رہ کر وہی حکومت کرتی رہی ہے۔
اس نے سوسائٹی کو بحیثیت مجموعی جمہوری اقدار پر پنپنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہمارے ہاں لوگ جمہوریت کیا ہوتی ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، لوگوں کو کس طرح اپنے سیاسی شعور کا اظہار کرنا ہے، ان کے سیاسی شعور کو اساتذہ میں، علماء میں، دانشوروں میں کس سطح پر اپنے مظاہر پیدا کرنے ہیں، اس کا عدلیہ میں کس سطح پر ظہور ہونا ہے، اس کی کوئی اعلیٰ روایات بن نہیں سکی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ وہ ایک آبرو باختہ ادارے کی حیثیت سے آنے والے مارشل لا کا خیر مقدم کرتی رہے اور اس کے لیے راستے نکالتی رہے۔ یہ پچھلے چند برسوں میں جو کارنامے ہوئے ہیں ان کو دہرانا بھی شاید ناموزوں ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا مجموعی اخلاقی معیار کتنا پست ہے۔ تو اس وجہ سے جب صورتحال ایسی ہو جاتی ہے تو پھر قوت فیصلہ کن ہو جایا کرتی ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے، ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب آپ اپنے شعور کے معاملے میں بلند تر نہیں ہوتے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بہن۔ تو غامدی صاحب، اس پہ فرد اور ریاست کو تو آپ نے بتایا ہے کہ پولیس کا محکمہ اس لیے تھا کہ وہ امر بالمعروف کا جو اطلاق ہے، یعنی جو اس کا میسج ہے، وہ ایک ریاست نے ایک محکمے کی صورت میں کیا۔ اب اس محکمے کا کیا حال ہوتا ہے یا کیا ہو گیا ہے وہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن فرد پر اس کا اطلاق ہوگا کیا؟ کیونکہ جب ہم سیاسی ماحول دیکھتے ہیں اپنا، تو اس میں ایک فرد بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں فرد واحد کی حیثیت سے بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کیونکہ یہ ایک سیاسی سلوگن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ سیاست میں مذہب کا استعمال، یعنی مذہب سے چیزیں لے کر سیاست کے لیے استعمال کی جا رہی ہوں، پہلی بار نہیں ہوا۔ امیر المومنین سے لے کے امر بالمعروف تک کا سفر ہم نے دیکھا ہے، اور پھر وقت ضرورت پابندیوں سے لے کے، یہ کوئی نئی چیز تو ہمارے یہاں ہے نہیں۔ فرد واحد کیسے اس کو لیتا ہے جب سیاسی میدان سے یہ آوازیں آتی؟ فرد واحد کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو معروف کی یا بھلائی کی تلقین کرنے والا بنے، اور دوسروں میں سب سے پہلے اس کا اپنا نفس ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو بھلائی کی تلقین کروں، مجھے سچ بولنا ہے، مجھے دیانتداری اختیار کرنی ہے، مجھے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، مجھے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا۔ یہی چیزیں ہیں جو معروف اور منکر ہیں، یہ جانی پہچانی چیزیں ہیں، یہ مجھے خود اختیار کرنی ہے۔ مجھے اپنے اعزاء کو، اقربا کو، اپنی اولاد کو، اپنے ملنے والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، جہاں میں کام کرتا ہوں، یہی باتیں جب موقع آئے کہنی ہے۔ یہ فرد کا بھی کام ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم مقدس سے مقدس چیزوں کو بھی اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک مسلمان مذہبی آدمی ہوتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو معروف کا پابند رکھتا ہے، وہ منکر سے بچتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہماری عام زندگی میں کہیں در نہیں آتی۔ جب ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے مفادات کے لیے، خواہ وہ معاشی مفادات ہوں یا سیاسی، ان کو استعمال کریں تو کر لیتے ہیں۔ تو یہ فرد واحد کے لیے کیا حکم ہے؟ اسے زبان سے روکنا ہے، ہاتھ سے روکنا ہے؟ اگر ہم سیاسی نقطہ نظر سے اب ہٹ کے دیکھیں تو فرد واحد کس طرح اپنا کردار ادا سکتا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس پہ کیسے اپلائی ہوتا ہے آج کے دور؟ ہر شخص اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے اور ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے۔ جیسے میں جب گھر بنا لیتا ہوں تو باپ کی حیثیت سے میرا ایک دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ادارے بنتے ہیں تو ان کے سربراہوں کو بھی ایک نوعیت کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی ادارے آگے بڑھ کر جب منظم ریاست کی صورت اختیار کرتے ہیں تو وہاں بھی اختیار و اقتدار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی اصول پر ہوگا، یعنی جہاں آپ کے پاس اختیار ہے وہاں آپ اس کو اختیار سے نافذ کریں گے اگر کوئی نافذ کرنے کی چیز ہے، اور جہاں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے وہاں آپ زبان سے بات کہیں گے، شائستگی سے ترغیب دیں گے اور استدلال سے بات واضح کریں گے۔ تو یہ بڑا سادہ اصول ہے کہ جہاں اختیار نہیں ہے، اختیار عرف دیتا ہے، قانون دیتا ہے، اور جب اختیار حاصل ہو جاتا ہے تو ہماری ذمہ داریوں کی نوعیت بھی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ باپ کی حیثیت سے مجھے اپنے گھر پر ایک اختیار ہوتا ہے، لیکن میں یہ اختیار اپنے ہمسائے پر استعمال نہیں کر سکتا۔
تو جہاں اختیار نہیں ہے وہاں زبان سے بات کہی جائے گی، جہاں اختیار ہے وہاں حکمت کے ساتھ اختیار کو استعمال کیا جائے گا۔ ٹھیک، تو گامدی صاحب اس کا مطلب یہ کہ جو آئین پاکستان ہے وہ جو اختیار دیتا ہے حکومت اور اداروں کو وہ اس کے مطابق کریں گے، اور اگر فرد واحد ایک فیملی کا ہیڈ ہے یعنی وہ سربراہ کی حیثیت سے وہ اپنے گھر پہ کرے گا اس کا اطلاق، لیکن پڑوس پہ نہیں کرے گا جس طرح آپ نے فرمایا، تو اس تمام صورتحال کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی مطالبات اپنے منوانے کے لیے بھی معاشرے کے اندر مخالفین کو الزام دے دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اب سوسائٹی بڑی پولرائزڈ ہو چکی ہے، کیا سیاسی طور پر اجازت دی جا سکتی ہے کسی کو کہ آپ اگر حق پر بھی ہوں تو سوسائٹی اگر پولرائزڈ ہوتی ہے تو ہو جائے؟ نہیں، یہ میں سمجھ نہیں سکا۔ آپ حق پر ہیں تو آپ کو اپنا حق بیان کرنا چاہیے اور شائستگی سے بیان کرنا چاہیے۔ جب آپ سوسائٹی کے نظم کو چیلنج کریں گے یا قانون کی پابندی نہیں کریں گے یا اختیارات سے تجاوز کریں گے یا اپنے حدود میں رہ کر کوئی کام انجام نہیں دیں گے، تو آپ بڑی سے بڑی نیکی بھی اگر کرنا چاہیں گے تو اس کا نتیجہ انتشار اور خلفشار ہوگا۔ یعنی جب آپ آئین بناتے ہیں تو آئین کیا چیز ہے؟ آئین اصل میں باہمی طور پر نظم اجتماعی میں معاملات کرنے کا دستور العمل ہے۔ یعنی ہم نے قومی سطح پر ایک میثاق کیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں جب اجتماعی فیصلے کرنے ہوں گے تو ان حدود میں رہ کے کریں گے۔ یہ حدود اگر پامال ہوتے ہیں اور اس کو کوئی سیاستدان پامال کرتا ہے، اس کا نتیجہ بھی سخت خلفشار میں نکلے گا۔ اس کو عدلیہ کرتی ہے تو اس سے بھی وہی تباہی آئے گی جس کے مناظر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس کو اگر انتظامیہ کے مختلف شعبے کرتے ہیں تو اس سے بھی انارکی پیدا ہوگی، اور اگر قوت رکھنے والے لوگ جو ہمارے ہاں افواج پاکستان ہیں وہ کرتی ہیں اور اس سے پہلے کرتی رہی ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلے ہیں۔ آئین ایک میثاق ملی ہے، قومی میثاق ہے، یہ ہم سب نے مل کے عہد باندھا ہے۔ اس کے ایک ایک جز کی پابندی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تاہم آئین کے ساتھ جو کھیل ہم کھیلتے رہے ہیں اس کے ظاہر ہے کہ اب نتائج نکلنے تھے وہ نکل رہے ہیں، اور اس میں بھی اگر غور کریں تو وہی چیز کار فرما ہے کہ علم و اخلاق کی پستی ہمارے رویوں میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ جو نتائج نکل رہے ہیں کسی بھی صورت ان معاملات کو درست سمت میں جاتا دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سائیکل اب پہلے پورا ہوگا، پورے طریقے سے ہم اپنے اصول قانون فطرت جو ہے اس کا نشانہ بنیں گے اور اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امید ایسی ہے کہ ہم کوئی راستہ درمیانہ نکل سکتا ہے یا ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ کچھ ایسا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان؟ راستے کبھی بند نہیں ہوتے۔ میرے نزدیک ہر شخص راستہ چلتے ہوئے اس موڑ پر آتا ہے جہاں اس کو صحیح سمت میں رخ بدلنا ہوتا ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس موقع پر بالعموم ہماری انا راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یعنی یہ دیکھیے نا کہ ایک حکومت ہمارے ہاں ختم ہوئی، اس کا ایک لازمی نتیجہ تھا، اور وہ یہ ہے کہ اگر قاعدے سے حکومت ختم ہو گئی ہے تو اس کو انتشار کا موضوع بنانے کی بجائے سیاسی رہنما اطمینان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے اور وہاں اپنا کردار ادا کرتے تو خلفشار کی ابتدا نہ ہوتی۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز عدلیہ کے حوالے ہوئی ہے، اول تو ہونی نہیں چاہیے۔ سیاسی معاملات جب عدلیہ کے پاس جائیں گے عدلیہ کی بربادی کا باعث بھی بنیں گے اور معاشرے میں بھی خرابی پیدا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی چیز گئی ہے تو سب سے پہلا قدم جو خاص طور پر عدلیہ کے ذمہ داروں کو اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی معاملہ ہے، سیاسی معاملے میں لازماً اختلافات ہوتے ہیں، اس میں سوسائٹی لازماً تقسیم ہوئی ہوتی ہے۔ سیاست نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس میں مختلف قوتیں متحارب ہوتی ہیں، تو وہ اس محاربے میں اول تو آتی نہ، اور اگر آ گئی تھی تو پھر اس طریقے سے آتی کہ اس پر انگلی اٹھانی ناممکن ہو جاتی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے وہ معاملہ بھی نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ غلطیاں کر چکے ہیں ان سب کو یہ توفیق دے دے کہ وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور اس قوم اور اس ملک کی بہبود اور اس کے مفاد کو سامنے رکھ کر میز پر بیٹھ جائیں۔
کیونکہ جب ایک خرفشار اس درجے میں پہنچ جائے تو پھر کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ لوگ مل بیٹھیں اور مذاکرات کی میز پر فیصلے کریں. جو فیصلے مذاکرات کی میز پر نہ ہو سکیں وہ پھر بندوق کی قوت سے ہوتے ہیں، اور اس وقت سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. اب جو ہدایت اور گمراہی کا دونوں کا قانون ہے وہ اگر ہم پورا نہیں کرتے یا نہیں کرتے آ رہے تو کیا ہم صرف خواہش پر یا دعا پر یہ مسئلہ حل کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ نے بندوق کے قانون کی بات کی یہ تو بڑا واضح ہے ہمارے سامنے، اور جو ڈائیلاگ، پولیٹیکل ڈائیلاگ جس نہج پر ہیں وہ بھی ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں. شاید امید توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے اور سینس پریویل کر جائے، لیکن وہ جو قانون ہے ہدایت کا اور گمراہی کا، اس کے کسی بھی معیار پہ ہم پورے اتر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں ہدایت مل جائے؟ ورنہ دوسرے معاملے میں تو ہم بہت آگے آگے ہیں. ہم نے ہر مرحلے پر گمراہی کی طرف قدم بڑھایا ہے. ہدایت اور ضلالت یا ہدایت اور گمراہی کا قانون پہلا بنیادی تقاضا یہ کرتا ہے کہ انسان کے اندر ہدایت کی راہ پر چلنے کے لیے انابت ہو. قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہدی الیہ من اناب، یعنی انسان پہلے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے. جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کی بات مان لیں گے، نہیں، آپ بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ بات سمجھنے کے لیے تیار ہیں. جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوتی آپ کسی اچھے نتیجے کی توقع نہیں کر سکتے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سیاست کس چیز کا نام ہے. سیاست اس کا نام نہیں ہے کہ میرے پاس بندوق ہے اس لیے میں حکومت کروں گا. سیاست اس کا نام ہے کہ جو قوتیں ملک میں موجود ہیں ان سب کو ساتھ لے کر چلنے کے قاعدے بنائے جائیں. یہ دستور اور آئین بھی اسی لیے بنتے ہیں. چنانچہ محض دستور بنا لینا کافی نہیں ہے، ہر وقت سیاستدانوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ میز پر بیٹھ سکیں اور قومی مفادات کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ اپنی بات کا قائل کرنے کی صحیح کریں. یہ طریقہ جہاں چھوڑ دیا جائے گا وہاں انا آئے گی، اور جب انا آئے گی تو پھر ہدایت کا راستہ کبھی نہیں ملتا. پھر آپ گمراہی کے راستے پر آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر ذلّ ضلالم بعیدا، پھر بہت دور کی گمراہی میں انسان جا نکلتا ہے، اس کی واپسی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. وہی اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. جی یہاں پر ایک بریک لیں گے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم سوالات جاوید احمد غامدی صاحب معروف اسکالر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھیں گے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے سامنے مسائل ہیں بڑے گریو ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ڈائیلاگ اللہ کرے پاکستان میں کامیاب ہو اور سیاسی حل نکلے اور سیاسی طریقے سے معاملات آگے چلیں. لیکن اگر معاملات سیاسی طور پہ نہیں چلتے تو خود سیاستدان آج یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ پھر وہی ہوگا جو ہوتا ہے. تو کیا سینس پریویل کرے گا یا پھر ہم اس راستے پہ نکلیں گے جس کا خدشہ اب کوئی اور نہیں، خود سیاستدان اس کا اظہار کر رہے ہیں بار بار. ایک بریک کے بعد مزید گفتگو ہوگی. ویلکم بیک. غامدی صاحب، ہمارے ہاں جوش خطابت میں اکثر اصول کے لیے، قربانی دینے کے لیے واقعہ کربلا کی مثال دی جاتی ہے. یہ مثال جو ہے ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. وہ ہم سب لوگ جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس میں ایک پیغام ضرور ہے. لیکن جس طرح جوش خطابت میں ہمارے ہاں سیاسی ماحول میں بھی واقعہ کربلا کی مثال دی جاتی ہے، کیا سیاسی میدان میں یہ مثال دینا درست ہے یا درست نہیں؟ میرے نزدیک مثالیں دینے سے لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا. لوگ بہرحال اپنی تاریخ سے، اپنے ماضی سے مثالیں دیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کسی مثال کو کس موقع پر پیش کر رہے ہیں، کس طرح پیش کر رہے ہیں. یعنی جب بھی کوئی شخص گفتگو کرے گا، میں آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں، تو آخر اپنی بات سمجھانے کے لیے یا اپنے مدعا کو واضح کرنے کے لیے اپنی تاریخ سے یا دنیا کی تاریخ سے مثال دیں گے. اللہ تعالیٰ بھی مثال دیتے ہیں اور مثال دے کے بات سمجھاتے ہیں. اس لیے مثال دینے میں کوئی حرج نہیں. اصلی چیز یہ ہے کہ ہم وہ مثال کس موقع پر دے رہے ہیں، کس سلسلے میں دے رہے ہیں، اور ہمارا اپنا کردار کیا ہے. یعنی ایک شخص
اپنے کردار اور سیرت پر نگاہ نہیں ڈالتا، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ صبح و شام جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو فریب دیتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو بالکل ناقابل یقین ہوتی ہیں، اس کی صبح کی بات اور ہوتی ہے، شام کی بات اور ہوتی ہے، اور وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو حسین اور علی مان لیا جائے، اس کو ابو بکر اور عمر مان لیا جائے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں جب یہ کہا گیا کہ ہم اسلامی نظام قائم کریں گے، پھر یہ کہا گیا کہ ہم یہاں نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، پھر کہا گیا کہ ہم یہاں پہ ریاست مدینہ قائم کریں گے، تو میں نے ان سب موقعوں کے اوپر لوگوں کو توجہ دلائی کہ ہمارے دور کے ایک بڑے عالم سے یہ بات کہی گئی کہ ہم یہاں اسلامی نظام کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ہندوستان میں تھے، انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ کیا چیز تھی اسلامی نظام؟ صرف یہ کہ خلفائے راشدین عام آدمی کی سطح پر زندگی بسر کرتے تھے، تم لوگوں میں سے کون ہے جو اس کا حوصلہ رکھتا ہے؟ تو اسلامی نظام یا نظام مصطفیٰ یا ریاست مدینہ، یہ الفاظ بولنا آسان ہے، لیکن یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت سیرت و کردار کی وہ شمعیں جلائی تھی وہ کس سطح کے لوگ تھے۔ ہم خود اس سطح پر جانا تو ایک طرف رہا، ادھر ایک قدم بھی بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی تعبیریں اختیار کرتے، ان کے جذبات سے کھیلتے، ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خطرے میں ڈالتے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے مذہب کا نام لے کر یہاں سینکڑوں نوجوانوں کی زندگی برباد کی ہے، ہم نے ان کے کیریئر تباہ کیے ہیں، ہم نے ان کو اپنے دام میں لا کر مرنے بلکہ بعض موقعوں پر دوسروں کو بھی مارنے پر آمادہ کیا ہے، اور یہ سب کچھ یہاں مذہب کے نام پر ہوا ہے، یہ اعلیٰ اقدار کے نام پر ہوا ہے، یہ خلافت کے نام پر ہوا ہے۔ اگر یہ چیزیں مذہبی حلقے میں ہوئی ہیں تو اب سیاستدان بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انہی نعروں کو استعمال کر کے اور ان تعبیروں کو اختیار کر کے اپنے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر لیں گے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ اصل چیز مثال دینا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ مثال آپ کس لیے دے رہے ہیں۔ آپ اپنی ذات کو پہلے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کے شب و روز کیا ہے، آپ کے فیصلوں کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو اگر کسی چیز کو ظہور پذیر ہونا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کی شخصیت میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ وہاں نہیں ہوا تو آپ قوم اور ملک میں کون سی ریاست مدینہ قائم کر لیں گے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 5 فٹ اور 6 فٹ کے جسم پہ شریعت نافذ نہیں ہوئی ہے تو وہ شریعت کا نفاذ وہ شخص، کوئی بھی شخص کیسے کر سکتا ہے جس کی اپنے اوپر شریعت نافذ نہیں ہوئی ہے؟ تو کیا پاکستان میں کوئی بھی ایسا اس وقت موجود ہے؟ جس طرح آپ نے کہا یہ مثالیں تو دی جا سکتی ہیں، یہ حوالے تو دیے جا سکتے ہیں، اور یہ مثالیں اور حوالے ہیں ہی ہمارے لیے، لیکن کیا کوئی ایسی شخصیات موجود ہیں جو یہ مثال دے سکیں اور اس کا اطلاق کر سکیں؟ میرے بھائی، یہ تو شریعت تو بہت بڑی چیز ہے، بات کی چیز ہے، وہ بنیادی اخلاقیات جو ساری انسانیت میں مشترک ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم گفتگو کر چکے، معروف اور منکر، جس کا شعور انسان کو پیدائش کے وقت دیا جاتا ہے، جس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم تو اس کا شعور نہیں رکھتے، الفاظ بولتے ہیں۔ شریعت تو بہت بات کی چیز ہے، پہلے انسان کے بنیادی اخلاقیات سے اس کے وجود کی تزئین ہونی چاہیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم اپنے مفادات کے لیے جھوٹ بولتے، کھیل کھیلتے، باقاعدہ اسکیمیں بناتے، قوم کو دھوکہ دینے کے، فریب دینے کے طریقے ایجاد کرتے؟ ہمارے ہاں سیاست اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بیٹھ کر قوم کو دھوکہ دینے کے طریقے ایجاد کیے جائیں، قوم کو سچ بتایا جائے، اس کے سامنے سچائی کی شہادت دی جائے، قائم بالقسط ہو کر زندگی بسر کی جائے۔ پہلے یہ تو کر لیجئے، یہ تو انسان کے بنیادی تقاضے، انسانیت کے بنیادی تقاضے ہیں۔ شریعت تو بہت بات کی چیز ہے۔ آپ کا جو آخری سوال ہے وہ میں پھر گزارش کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قوم بانجھ ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ یہاں جو بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور میں پورے اطمینان سے آپ سے عرض کرتا ہوں، میرا جتنا کچھ بھی تاریخ کا، انسانیت کا، سماج کا مطالعہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ مرد اور عورت پیدا کرتا ہے اور کبھی ان میں عدم توازن نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ اتنی عورتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ مرد ان کے لیے نہیں مل رہا، یا مرد پیدا ہو رہے ہیں عورتیں نہیں مل رہی۔ جی۔ اسی طریقے سے بڑے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں،
اصلی چیز یہ ہے کہ کیا کسی معاشرے میں بڑے آدمی، اس کے علم، اس کے اخلاق، اس کی شخصیت کی قدر افزائی کا ماحول ہے، یا اس کو مار دینے کا ماحول ہے؟ تو ہمارا ماحول، جو لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو خدا پیدا کرتا ہے، ان کو کبھی آگے آنے ہی نہیں دیتا، اور جب آگے آنے نہیں دیتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر اسٹیج پر، یعنی دین کا علم، دانشوری کا مسئلہ، جو کچھ بھی ہمارے ہاں سیاست میں ہوتا ہے، اس کے مراحل، ہر جگہ آپ کو پست لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈھونڈے سے اچھے لوگ نہیں ملتے۔ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ مجموعی ماحول علم اور اخلاق کی قدر افزائی کا نہیں ہے، اور ہم رومانوی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ کوئی مسیحا ہونا چاہیے، وہ مسیحا سیاست میں بھی تلاش کرتے ہیں، وہ مذہب میں بھی تلاش کرتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری نفسیات میں کسی نہ کسی مہدی اور مسیحا کا انتظار ہے، اور وہ ہم ہر جگہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کا قانون بالکل مختلف ہے، وہ لوگ پیدا کرتا ہے، ہر سطح کے لوگ پیدا کرتا ہے۔ اصل میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ معاشرے کی سطح پر ان کی قدر افزائی کا اہتمام کریں، علم کو پنپنے دیں، تنقیدی فضا میں جینے دیں، جو لوگ اعلیٰ اخلاق کے حاملین ہوں ان کو سامنے آنے دیں۔ ہم تو ساری قوم بیٹھ کے ان کو مارنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے، تو اس میں وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر بدترین لوگ ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں، اساتذہ میں، دانشوروں میں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، تعداد بہت کم ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کی ہر جگہ۔ اور ہمارا برین ڈرین جو ہوتا ہے، یا جو ہمارے پروفیشنلز بھی ہیں، وہ اسی بنیاد پر باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف پیسہ نہیں ہوتی، آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ ماحول سازگار نہیں ہوتا جس میں وہ جو سیکھ کے آئے ہوتے ہیں، یا جو قدرے بہتر انہوں نے سیکھا ہوا ہوتا ہے معاشرے میں دوسروں سے، وہ اس کو اپلائی نہیں کر پا رہے ہوتے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ کوئی شخص اپنا ملک چھوڑنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا۔ وہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے، اس دھرتی کے ساتھ اس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے، اس کے اعزا، اقربا، دوست، احباب وہاں ہوتے ہیں، وہ ایک ایک ذرے سے محبت کرتا ہے۔ اگر ماحول نہیں ملتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے پاس جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، خواہ وہ کسی شعبے کی ہے، اس کو یا تو میں مار کر کہیں دفن کر دوں، اور یا پھر میں کسی ایسے معاشرے میں چلا جاؤں جہاں میں کم سے کم اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اپنی جگہ بنا سکوں اور اس کے نتائج اپنی زندگی میں دیکھ سکوں۔ یہ انسان کی احتیاج ہے، اس وجہ سے لوگ باہر جاتے ہیں، یا اپنے ملک سے نکل جاتے ہیں، یا ہجرت پہ مجبور ہوتے ہیں، ورنہ کوئی شخص بھی اپنا ملک چھوڑنے کے لیے آسانی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوتا۔ ہمیں اصل میں جو چیز پیدا کرنی ہے وہ قدر افزائی کا ماحول ہے، وہ لوگوں کے لیے انصاف کے ساتھ آگے بڑھنے کے مواقع ہیں، وہ ان کی زندگی، ان کی آبرو، ان کی عزت اور ان کے خاندان کو لاحق ہونے والے خطرات کا ازالہ ہے، اور اداروں کی سطح پر یہ حفاظت ہے کہ وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو ان کو انصاف مل جائے گا۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف کا دروازے پر دستک تو دی جا سکتی ہے، واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر نسلوں میں آپ انصاف کے نتائج بھگتتے رہتے ہیں، وہ آپ کو میسر نہیں آتا۔ قامی صاحب، آپ لیڈرشپ پر بھی بہت بات کرتے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں اتنی زیادہ لیڈرشپ ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ خداداد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں وہ لوگ، اور جن کو خداداد صلاحیتیں اس طرح کی ملتی ہیں، انہوں نے معاشرے میں اپنا کوئی نہ کوئی مقام بنانا ہوتا ہے، اور وہ ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں، چاہے وہ ایک کا پسندیدہ گروہ ہوگا، دوسرے کا ناپسندیدہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ جو اتنے سارے لیڈرز ہیں پاکستان میں، کیا ہم اس میں بہت خود کفیل ہیں؟ ماشاءاللہ بہت خداداد صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں یہاں پہ لوگ، کہ اتنی جماعتیں اور اتنے سارے لیڈرز ہیں۔ اس کے برعکس ہمیں ترقی یافتہ ممالک میں ذرا جماعتیں بھی کم اور لیڈرز بھی کم ہی نظر آتے۔ نہیں، یہ قدرت کا ایک دوسرا قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ دروازہ کھولتے ہیں کسی چیز کا، تو جس طرح پتنگے ایک ہجوم کرتے ہیں، اسی طرح انسان بھی مختلف شعبوں میں ہجوم کرتے ہیں۔ اگر آپ دروازہ بند نہ کریں اور معاملات کو ان کے فطری بہاؤ کے ساتھ چلنے دیں، تو کچھ وقت کے بعد وہ اصول کار فرما ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، کہ صرف نافع رہ جاتا ہے، جو زیادہ نفع بخش ہوگا وہ رہ جائے گا۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ خود نظریہ ارتقا میں بھی
ایک دوسرے پہلو سے یہی اصول بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ بہاؤ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کے پتنگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے جو دائیں بائیں سے جلغار کرتا رہتا ہے، اور وہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جسے آپ نے بیان کیا ہے کہ ہر دن ایک نئی جماعت بن جاتی ہے، ہر دن ایک نیا لیڈر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مغربی معاشروں میں یا جو معاشرے اپنی تنظیم کر چکے ہیں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں جو پہلے سے ادارے موجود ہیں ان میں بغیر کسی رکاوٹ کے لوگوں کو آگے بڑھنے کام کرنے کے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو ہمارے ہاں ایسا کوئی تعلیمی ادارہ تلاش کرنا مشکل ہے جس میں کوئی صاحب علم خدمات انجام دینے کے لیے جائیں اور وہاں سیاست بازیوں کا شکار ہو کر نہ رہ جائے۔ اس طرح کا کوئی مذہبی ادارہ تلاش کرنا مشکل ہے جہاں پر کوئی آدمی خدمات انجام دینا چاہے اور عزت نفس کے ساتھ اور اپنی رائے پر قائم رہ کر خدمات انجام دے سکے۔ ایسی کوئی سیاسی جماعت تلاش کرنا مشکل ہے کہ جس میں اگر آدمی اختلاف کا اظہار کر دے تو اس کے بعد بھی اس کو وہ عزت حاصل رہے جو اس کی شخصیت اور اس کے کردار اور سیرت کی بنیاد پر اس کو حاصل ہونی چاہیے۔ تو اس میں پھر جو بڑے لوگ ہیں یا باوقار لوگ ہیں وہ ان میدانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ یا تو گوشہ نشین ہو جائیں گے یا باہر چلے جائیں گے یا پھر اس دنیا کو چھوڑ کر کوئی اور دنیا اختیار کر لیں گے۔ ٹھیک، غامدی صاحب، یہ امرہم شورا بینہم سے مراد جمہوری نظام ہی ہے، آپ کہتے ہیں، تو اسلامی ممالک کی جو اکثریت ہے وہ اس کو اپنانے سے قاصر کیوں رہی ہے؟ اس کی وجہ ان کی تاریخ ہے۔ یعنی جس وقت ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب ریاست کی ابتدا ہوئی تو یہ چند 100 کلومیٹر کی ریاست تھی، اس کے بعد جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی، وہاں تک بھی شاید معاملات سنبھال لیے جاتے اور جو قبائلی نظام پہلے سے موجود تھا اس کی بنیاد پر ایک جمہوری معاشرہ قائم رکھا جاتا۔ خلفائے راشدین نے اس کی ابتدا کر دی تھی، لیکن سلطنت اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ 3 بر اعظموں کو چھو رہی تھی۔ اس میں ایوان نمائندگان کیسے بنایا جائے، جمہوریت کی بنیاد یہی ہے، اس کی کوئی صورت اس وقت موجود نہیں تھی، چنانچہ قوت فیصلہ کن ہوئی اور بادشاہت کو اختیار کر لیا گیا، پھر وہ ہماری تاریخ بن گئی۔ تاریخ سے آپ اتنی آسانی کے ساتھ جان نہیں چھڑا سکتے۔ جب یہاں انگریز آئے تھے تو یہاں پر بھی بادشاہت تھی، اور عثمانی سلطنت جو پچھلی صدی کے ابتدا میں ختم ہوئی ہے وہاں پر بھی بادشاہت چلی آ رہی تھی۔ تو صدیوں کی بادشاہت کو آپ چشم زدن میں جمہوریت میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، یہ جو قومی زوال کے اسباب ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ اگر کسی مذہبی اسکالر سے، عام بندے سے ہم پوچھتے ہیں تو ایک کامن سا جواب آتا ہے کہ جی دین سے دوری ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مساجد، مدارس، تعلیم درسگاہیں بڑھ رہی ہیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، روزہ داروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے ہاں افراتفری ہے، جو ہمارے ہاں زوال کی داستان ہے مختلف شعبوں میں، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، یہ بڑھ رہی ہے، یہ کم نہیں ہو رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی جو میں نے ابتدا میں عرض کیا، علم و اخلاق کی پستی ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں دینی اصطلاحات استعمال کرنے میں لوگ بڑے فیاض ہیں۔ دین بہت بات کی چیز ہوتا ہے، وہ تو علم و اخلاق کے آخری مرتبے پہ جا کے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ کو جینا ہے تو علم کی بنیاد پر جیتے ہیں، اگر ترقی کرنی ہے تو علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ علم فیصلہ کن ہے دنیا کی تاریخ میں، اور آپ کا اخلاق، یعنی آپ دوسرے انسانوں سے کیسے معاملہ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ جن ملکوں کو ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں یا جس تہذیب کو دنیا میں اس وقت حکومت کرتے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نگاہ ڈال کے دیکھیں تو اس کی برتری علم و اخلاق میں ہے۔ سب سے زیادہ توجہ اس جانب دینی چاہیے، ہمارے وسائل سب کے سب اسی چیز پر خرچ ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو علم اور اخلاق کی برتری کا نصب العین دینا چاہیے۔ اگر ہم یہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر یہ مذہب کی باتیں کرنے اور واعظ سنانے اور سیاسی تقریریں کرنے سے کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تبدیلی کا جو بیانیہ ہے یہ نہایت خطرناک بیانیہ ہے۔
یہ صرف ہیجان پیدا کرنے کے لیے ہمارے ہاں بار بار سامنے آتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہم علم اور اخلاق کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کے لیے تیار ہیں ہر سطح پر۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، لیکن کیا یہ ہمارا قومی نصب العین بن سکتا ہے کہ ہم نے علم میں ترقی کرنی ہے اور ہم نے اپنے اخلاق میں بلندی پیدا کرنی ہے؟ اگر تعلیم کا نظام، آپ کی مسجد کا ممبر، آپ کے دانشور کا قلم سب ان دو چیزوں کے لیے وقف ہے، تو پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ چند دہائیوں میں نتائج سامنے آ جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو تبدیلی کے جتنے چاہے نعرے لگا لیں اور انقلاب کے جتنے چاہے آپ آوازیں بلند کر لیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کئی اہم معاملات ہیں جس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک بھی جو ہے وہ متحد ہو گئے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ اب معیشت کی بات ہو رہی ہے۔ اس ریجن کے اندر ایسا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے ان اختلافات کو بھلا کے آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ بریک کے بعد ان ایشوز پر بھی بات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ غامدی صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے نزدیک کیا پاکستان میں جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں، اور اگر ہیں تو اس کو کم کیسے کیا جا سکتا؟ جمہوریت تو کبھی خطرات سے ہمارے ملک میں باہر آ ہی نہیں سکی، یعنی پہلے چند برس ہیں، اس کے بعد ہمیشہ خطرے ہی میں رہی ہے، اور خطرے میں رہنے کی وجہ سے جمہوریت کو جب آپ دیکھیں تو وہ سہمی سہمی سی لگتی ہے۔ ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ اس کا گلا گھونٹ لیا جائے۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں کہ جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، اس میں نہ سیاستدان اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور میں عرض کر دوں کہ ایک ہی کام ان کو کرنا ہے، اور وہ یہ کہ باہمی احترام کرنا سیکھیں، ایک میز پر بیٹھ کر گفتگو کریں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ قوم کا، ملک کا، علم کا، دین کا دشمن ہے۔ میں آپ سے پورے دردمندی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ سیاست اس چیز کا نام ہے کہ باہمی طور پر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کیے جائیں۔ اس وقت یہ قدم اٹھا لیجئے، آپ دیکھیں گے ہر چیز درست ہو جائے گی۔ خواہ وہ مخالفین، جی گو ہیڈ پلیز۔ جی قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پہلا سبق یہ سیکھنا ہے کہ ان کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہونا چاہیے، انہیں کبھی کوئی سیاسی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ان کے فیصلے قانون کی کتاب میں لکھے ہوئے حروف کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں جس وقت خلط ملط ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بربادی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے نزدیک اگر اس وقت بھی ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے اپنے شعبے میں وہ کردار ادا کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے، تو معاملات کو سنبھالا جا سکتا ہے، ورنہ جمہوریت تو سسک رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ جو جمہوریت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی یہ کہیں گے کہ اب اس ملک کی حفاظت کے لیے پھر بندوق ہی کو آ جانا چاہیے۔ جب نوبت یہاں پہنچ جائے تو اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بلکہ اب تو غامدی صاحب جو سیاستدان ہیں وہ ٹی وی سکرینز کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اگر واقعی ہم نے معاملات طے نہ کیے تو پھر جو طاقتور ہے وہی نظام چلائیں گے ملک کا۔ غامدی صاحب، ٹورڈز دی ویری اینڈ یہ جو عرب ورلڈ کا الائنس بن رہا ہے، نئی فارمیشنز ہو رہی ہیں، الائنمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں ظاہر ہے چین کا بڑا کردار ہے، لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں دہائیوں پہ محیط جو اختلافات تھے وہ ختم ہو رہے ہیں اور وہ قریب آ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا ریجن ہے، جو انڈیا پاکستان کی بھی میں بات کر لوں، یا جو ہمارا ریجن ہے، اس میں ہمیں رکاوٹ دکھائی دیتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں ان کے نظریات زیادہ خطرناک ایک دوسرے کے خلاف تھے وہ قریب آتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سفر طے نہیں کر پا رہے؟ ان کو جنگوں سے سابقہ پیش آ گیا، اور جنگ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہمیشہ سبق دیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یورپی ممالک جو دنیا پر حکومت کر رہے تھے اور جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے ان کو یہ سبق دیا کہ دنیا میں تبدیلی آنی چاہیے،
رویے بدلنے چاہیے، ایسے ادارے بننے چاہیے جو دنیا میں امن قائم کریں۔ اس وقت بھی وہی حکومت کر رہے ہیں۔ دنیا میں 5 بڑی طاقتیں ہیں جو حکومت کر رہی ہیں، لیکن حکومت کا نسبتاً مہذب طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ تو جنگ بڑی ہی سبق لینے والی چیز ہے۔ عرب ممالک بھی اس سے گزرے ہیں۔ پہلے عراق میں اور ایران کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس نے ایرانی انقلاب کے بعد دونوں کو وہ سبق دیا جو جنگ دیا کرتی ہے۔ پھر یمن میں جو کچھ ہوا اس نے بھی سبق دیا ہے، اور میرے نزدیک یہ سبق جب کسی کو مل جاتا ہے تو پھر وہ سب ہوتا ہے جو ہم نے دنیا میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہاں یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اس تبدیلی کو قوت فراہم کرنے کے لیے کسی بڑے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا نظام یہی ہے۔ تو اس سے پہلے وہ ہاتھ امریکہ فراہم کرتا رہا ہے، اب چین بھی اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ یہ ہاتھ فراہم کرے، چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں بھی یہ سبق مل جائے۔ جنگیں تو ہمیں بھی درپیش ہوئی تھیں، لیکن ہم نے سبق لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ملک کا آدھا حصہ الگ ہو گیا، اس کے باوجود بھی سبق نہیں لیا۔ اس وقت بھی کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ معاملات کو اولین ترجیح دیں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے امن قائم کریں، راستے کھولیں، ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آنا سیکھیں، مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، سازشیں کرنا بند کریں، اور مختلف قسم کے جو آپریشن کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں گے، اس سے استغفار کریں۔ یہ جیسے ہی ہم کر لیں گے اس خطے کی تقدیر بدل جائے گی۔ غامدی صاحب، چائنا کی گارنٹی کام آ گئی، لیکن ہمارے لیے اس ریجن میں نہیں آ رہی۔ آپ کے خیال میں اس کی وجہ صرف ہم ہی ہیں، یا پھر شاید اس لیول کی دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ یعنی چین کے اقدامات کی ابھی ابتدا ہوئی ہے، ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوئے کہ اس سے بڑے پیمانے پر ایسے اقدامات کر سکیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح بڑی قوتیں ہمیشہ مؤثر ہو جاتی ہیں وہ بھی ہوں گے۔ تاہم سبق ہم کو بھی سیکھنا ہے۔ یعنی ہم چاہیں تو اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا ہمارا ہاتھ پکڑے خود اقدام کر سکتے ہیں۔ اے کاش ایسا ہوتا کہ عرب اور عجم کے لوگ اس اقدام سے بہت پہلے یہ فیصلہ کر چکے ہوتے، تو اس کی جو قیمت دینی پڑی ہے وہ نہ دینی پڑتی۔ لیکن انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہے، ہمیں بھی آگے بڑھ کر اور ہمارے لیڈروں کو کہہ دینا چاہیے اب کہ یہ بہت ہو چکا۔ 70-75 سال تک دشمنی پیدا کرنے، دشمنی کے گیت گانے، دشمنی کے مطالعہ پاکستان اور مطالعہ ہند ترتیب دینے کی بجائے ہم آگے بڑھیں اور انسانیت کی سطح پر دروازے کھولیں اور ایک دوسرے سے ملیں، تجارت کریں، ایک دوسرے کے پاس جائیں، ایک دوسرے کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور انسانوں کی طرح مل کر زندگی بسر کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اس کا مذہبی اور معاشرتی حوالے سے جواب جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کی آج کے پروگرام میں، کیونکہ سیاسی نقطہ نظر سے ظاہر ہے سیاستدان سیاست کرتے ہیں، ان کا کام ہے سیاست کرنا، اور وہ سیاسی نقطہ نظر سے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ جو چیز ان کو لگتا ہے کہ ان کے سیاسی فائدے میں ہیں، ان کو کرنی چاہیے، وہ کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب معاملہ پولرائزیشن کی طرف چلا گیا ہے، یہ معاشرہ خاصا تقسیم ہو چکا ہے، اس معاشرے کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں جو صرف سیاست سے یا پھر چند ٹینیور گورنمنٹس کے آنے سے حل نہیں ہوگا، اس کے اوپر بحیثیت مجموعی ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں شعور کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔